السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وقال تعالى في مقام آخر: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم۔ وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في مقام آخر: وعاشروهن بالمعروف۔ وقال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا میں ہونے والے واقعات اللہ رب العزت کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے قوم اور ملت کے لیے سبق آموز ہوتے ہیں۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو دل اور دماغ پر پرنٹ ہو جاتے ہیں، اور ان واقعات سے نکلنے والے جو نتیجے ہوتے ہیں اور وہ مثبت ہوتے ہیں، اور وہ ایک انڈیکیشن اور ایک الارم ہوتے ہیں، وہ عام طور پر لوگ اس پر غور نہ کر کے اس واقعے سے نکلنے والے منفی اثرات اپنی زبان سے، اپنے قول اور فعل سے، اپنی زبان حال اور زبان قال سے لے لیتے ہیں، اور اسی کا ہی چرچا ہوتا ہے، تبصرہ ہوتا ہے، اور اسی پر
بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، سوالات قائم کیے جاتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات کو تلاشا جاتا ہے، اس پر بحث اور مباحثہ کیا جاتا ہے، جو پوری قوم کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر فرد کے لیے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہر کچھ دنوں کے بعد ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس واقعے کے مثبت پہلوؤں پر بہت کم لوگ غور کر پاتے ہیں، اور وہ تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ عائشہ نام کی لڑکی کو کیا ضرورت تھی خودکشی کرنے کی؟ عائشہ تھی، وہ اس کا شوہر عارف تھا، کم سے کم اما عائشہ کا نام تو رسوا نہ کرتی، حرام کام کر لیا، کیا یہ معاف ہوگا یا نہیں؟ اور اس طرح کے نہ جانے کتنے سینکڑوں سوالات چھوڑ کر وہ تو دنیا سے چلی گئی، اور میں کوئی سخت لفظ اس کے لیے یا ان کے گارجینز اور والدین کے لیے ہرگز نہیں بول کر تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں، بلکہ اس سے جو مثبت تبدیلی آنی چاہیے اس واقعے کے بعد، اس پر غور کرنے کی ضرورت۔ آخر وہ واقعہ ہوا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اور میں، اگر میری آواز پردہ نشین خواتین تک جا رہی ہے تو میں ان کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، اور ہمارے یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں میں ان کو بھی مخاطب کروں گا، اور ہمارے جو سرپرست اور ہمارے بڑے جو گارجینز ہیں، والدین ہیں، ان کو بھی بہت اہم باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اور جب ہم اشرف المخلوق کا تصور کرتے ہیں تو ہمیں صرف یہ سمجھ میں آتا ہے اچھے کپڑے پہن لینا، گھر اور مکان اچھے بنا لینا، شادی بیاہ کر کے بچے پیدا کر لینا، اور کچھ کاروبار کر لینا، جاب کر لینا، دیٹ از انف، یہی بس کچھ۔ باقی اشرف المخلوق کا تصور کہ اس کے اندر محبت پاک ہو، اس کے اخلاق پاک ہوں، اس کی نگاہیں پاک ہوں، اس کا دل پاک ہو، اس کا دماغ پاک ہو، یہ تصور اس دور میں نظر نہیں آتا۔ اللہ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اور اس نسل کو، انسانیت کو بڑھاوا دینے کے لیے اللہ رب العزت نے نکاح کو رکھا ہے، لیکن ہمارے 99% نوجوان اگر نکاح کے ایمز اینڈ آبجیکٹس، ان کے مقاصد کیا ہیں، اگر ان سے بات کی جائے تو شاید ایک یا دو بتا کر بات آگے بڑھ نہیں پائے۔ جو واقعہ ہوا اس کے بیک گراؤنڈ کیا تھا،
اور اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا اور ہم نے کیا کیا؟ کیا صرف اس کی ویڈیو اسٹیٹس پر لگا کر لوگوں کو بتا دیا کہ ہم بھی بدنصیب مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے والے ہیں، ہم نے اسلام کی مکمل تعلیم نہیں حاصل کی، ہم اسلام کو فطری مذہب نہیں سمجھا، عقلی مذہب نہیں سمجھا، ہم نے اسلام کو کیا اپنے قول اور فعل سے ریچول والا، رسومات والا مذہب نہیں سمجھ رکھا ہے؟ ایسی کنڈیشن میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر نوجوان کو، وہ لڑکا ہو یا لڑکی، نکاح کے مقاصد کو شریعت اسلامی میں، مسلم پرسنل لا میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا مقاصد بیان کیے گئے ہیں، بہت کھول کر، بہت ڈیفائن کر کے امت کے ہر نوجوان تک پہنچانے کی ذمہ داری ہر عالم اور ہر امام کی۔ اب یہ ڈیبیٹ اسٹارٹ ہونی چاہیے، اب خطابات زمینی سطح پر ہونے چاہیے، آسمان کے اوپر نہیں، زمین کے اندر نہیں، بہت ہو چکا۔ ہمیں زمینی حقیقت، ریئل لائف اور ڈریم لائف کا جو کمپریزن ہے وہ لوگوں کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا خوابوں کی دنیا ہے اور کیا حقیقی دنیا ہے۔ ہمارا نوجوان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بوائز ہو یا گرلز ہو، وہ ہمارے مسٹر فیوچر ہیں، وہ ہمارے مستقبل ہیں، وہ ہمارے ملک کے لیے تعمیر نو کے پلر ہیں۔ ان نوجوانوں کا صحیح راہ پر، صحیح رخ پر، صحیح نظریے پر اگر ان کو نہیں ڈالا گیا تو یہ بہت غلط ڈگر پر ہمارا نوجوان جا رہا ہے، اور اس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے نکاح کے ذریعے، وہاں سے اس کے اندر میچورنس آتی ہے۔ یہ نوجوان جب کچھ غلطیاں کرتا ہے، کچھ خطائیں کرتا ہے، وہ اپنے کالج کے ایٹماسفیئر کی وجہ سے ہو، وہ اپنے اسکول کے ماحول کی وجہ سے ہو، وہ بوائے اور گرلز کے فرینڈشپ کے کلچر کی وجہ سے ہو، وہ ہائی اسٹینڈرڈ اور لو اسٹینڈرڈ بنانے کے چکر میں ہو، وہ اپنی بساط سے زیادہ اپنے اوپر خرچ کرنے کو لے کر ہو، یا اپنے جسم کی نمائش کو لے کر ہو، ان تمام چیزوں میں ہمارے نوجوانوں سے غلطیاں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میچورنس کی عمر میں نہیں ہے، ان کی عقل پختہ نہیں ہے، ان کی عقل کے اندر سنجیدگی نہیں ہے، اور وہ اپنی آنکھ سے اور اپنے کان سے جن چیزوں کو دیکھتے اور سنتے ہیں اس کا تصور ان کے دماغ اور دل میں پرنٹ ہوتا ہے، وہ چاہے میڈیا کے ذریعے ہو، وہ چاہے پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہو، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، وہ کالج اور اسکول کے فنکشنز کے ذریعے ہو، وہ شادی اور بیاہ کے فنکشنز کے ذریعے ہو، وہ ساری چیزیں ان کے دل اور دماغ پر پرنٹ ہوتی ہیں، جس پر وہ ایک تعمیر کرتے ہیں محل، جس کا نام ہوتا ہے ڈریم لائف، جس کا نام ہوتا ہے خوابوں کی دنیا۔
جس کا ریئل لائف اور حقیقی دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، دور دور کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا، لیکن ہر نوجوان اپنے جذبات کی وجہ سے، ایموشنز کی وجہ سے، باہر سے جو چیزیں وہ دیکھتا ہے، جس ماحول سے جو چیزیں وہ ایڈاپٹ کرتا ہے، لیتا ہے، اس کے اثرات اس کی زندگی پر بھی پڑتے، اس کی فیملی پر بھی پڑتے، اس کے محلے پر بھی پڑتے ہیں، اور اس کی خاندان پر بھی پڑتے ہیں، اور اس کی قوم پر بھی پڑتے ہیں۔ جس وقت وہ اثر لے رہا ہوتا ہے وہ بہت جذباتی ہوتا ہے، اور اس جذبات میں اتنا ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے کہ وہ مینٹلی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، مینٹلی ریگارڈڈ ہو جاتا ہے، اس کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے، اور اس وقت وہ ڈیسیژن عقل کی بنیاد پر نہیں، وہ پیشنز کی بنیاد پر، جذبات کی بنیاد پر لیتا ہے۔ یہ ہر دنیا کے ہر نوجوان کا معاملہ ہے۔ اب اس نوجوان کی اچھی صحبت مل جائے، اچھے فرینڈز مل جائیں، اچھا سرکل مل جائے، اچھا انوائرمنٹ مل جائے، اچھا ایٹماسفیئر مل جائے، اچھی فیملی مل جائے، اچھے گارجین مل جائیں، اچھے ٹیچر مل جائیں، اچھا شہر مل جائے، تو یہ اس جذبات کو صحیح رخ پر ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ ان جذبات کو اور ان جذبوں کو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریئل لائف کو اپنا کر دنیا کو سامنے وہ ایک پریکٹیکل نوجوان بن کر ڈیمانسٹریٹ ہوتا ہے، وہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، میں ہوں وہ نوجوان جو محمد مصطفیٰ کا امتی ہوں، میں ہوں وہ نوجوان جو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسے نوجوان بننے کی خواہش رکھتا، جو حضرت حسن اور حسین کی زندگی کو پڑھ کر اپنے اندر وہ جذبات اور وہ ولولے پیدا کرتا ہے۔ لیکن جب وہ فلمی ایکٹرز کے اس ہسٹری پڑھتا ہے اور ان کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ ایک ہیرو بن کر اس کے دماغ میں بیٹھتا ہے، اور اس کے دماغ میں وہ ہیرو نظر آتا ہے، اور اس کے دماغ سے وہ ہیرو نکل جاتے ہیں جن کو آج ہیرو ماننا چاہیے تھا۔ تو ہم اپنے ان نوجوان بچوں اور بچیوں سے، ان بیٹوں اور بیٹیوں سے بہت محبت کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ ایک بات، ایک اپیل، ایک درخواست کہ بیٹا یہ عائشہ کا واقعہ ہم کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے، یہ عائشہ کا واقعہ یہ یو ٹرن ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، ایشیا کے نوجوانوں کے لیے یہ یو ٹرن ہے۔ ہمیں اب واپس جانا چاہیے، اب ہمیں اس ڈریم لائف سے نکلنا چاہیے، ہمیں اس خوابوں کی دنیا کو چھوڑنا چاہیے جو سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ معاف کرے ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مکمل اسلام پر چلیں گے، مکمل شریعت اور سنت پر چلیں گے تو ہمیں لائف میں انجوائے نہیں کر پائیں گے۔ اسلام میں آنے کے بعد جو انجوائمنٹ اسلام نے بتایا ہے اس کو اپنی آنکھ سے دیکھیے، اسلام سے لو کریے، پیار کریے، اسلام سے، اسلام کو جانیے، زمینی حقیقت پر پہچانیے، زمینی حقیقت پر تولیے۔ کیا چیز اسلام نے نان سائنٹیفک، غیر عقلی، غیر جذباتی اگر دی ہو تب آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اسلام نان پریکٹیکل مذہب ہے۔ لیکن افسوس ہمارے نوجوان بڑے سے بڑے واقعات کے بعد اپنی لائف میں یو ٹرن نہیں لاتے، وہ ایک واقعہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں ہوا ہے، اس سے مجھے کیا لینا دینا،
جبکہ وہ واقعہ ہم نوجوانوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک لائف میں ایک بہت بڑا ریفارم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اپنے آپ کو ریفارم کریے، دوبارہ تیار کریے اور میدان عمل میں سوچئے کہ ایسے کتنی خودکشیاں ہو چکی جن کی خبر ہمیں نہیں ہے۔ ایک خودکشی کو کیوں اتنا بیان کیا گیا، کیوں پھیلایا گیا، اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات روزانہ ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم بہت مثبت طریقے سے، پازیٹو تھنکنگ کے ساتھ کسی بھی واقعہ کو آبزرو کریے، کسی بھی واقعہ کو کہ نوٹس لیجئے اور اس آبزرویشن کے بعد، اس ریسرچ کے بعد اس کے مثبت نتائج اور اس کے ذریعے آنے والے مثبت چینجز، مثبت تبدیلیاں اپنے نوجوانوں میں علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تک پہنچائیں۔ وہ مثبت پیغام، وہ پازیٹو تھنکنگ کے ساتھ اگر پہنچائیں گے تو ہمارے نوجوان پیاسے ہیں، ان کو ضرورت ہے کہ بتایا جائے کہ واٹس دا ایم آف دا نکاح، نکاح کا مقصد کیا ہے۔ ہر نوجوان کہتا ہے جسم کو سکون مل جائے۔ اب وہ جسم کو سکون صرف چند قطرے گرانے سے مل جائے؟ موسٹلی 90% ہمارا نوجوان کا یہی ایک تھاٹ ہے، ہمیں جسمانی اور ذہنی سکون مل جائے گا۔ کیوں؟ ہم سیکسول ڈیزائرز کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ مجھے معاف کریے گا، بہت سخت لفظ بول رہا ہوں۔ ہم سیکسول ڈیزائرز کی وجہ سے ہم نکاح کرتے ہیں، اور جب وہ نکاح سیکسول ڈیزائرز کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ بیوی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک جسم ہوتا ہے، وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے جس کو ہم استعمال کر کے اس کو یوز اینڈ تھرو کر دیتے ہیں۔ ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ بھی کسی کی اولاد ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کے گھر سے آئی ہے، اس کو بھی محبت اور پیار چاہیے، اسے درندہ نہیں چاہیے، اسے وحشی جانور نہیں چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، معاف کریے، کیونکہ اس کے دماغ میں یہی چیز بٹھائی گئی۔ کیسے؟ میڈیا کے ذریعے، فرینڈز کے ذریعے، انوائرمنٹ کے ذریعے، ماحول کے ذریعے اس کے دماغ میں ایک ہی چیز بیٹھ گئی، نکاح ذریعہ ہے سیکسول ڈیزائرز کو پورا کرنے کا، اس کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں۔ کیا نکاح کے مقاصد کو بیان کرنا ضروری نہیں تھا؟ ہر نوجوان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ نکاح کا مقصد، سب سے پہلا مقصد گناہوں والی زندگی چھوڑ کر پاک دامنی والی زندگی اپنانا ہے۔ سب سے پہلا مقصد، نکاح کا پہلا مقصد ہے گناہوں والی زندگی۔ ہر نوجوان ڈوبا ہوا ہے گناہوں میں۔ ان نوجوانوں کو کہا جاتا ہے جن کے فرینڈز نہیں ہوتے ہیں، گرلز فرینڈز نہیں ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے یہ یتیم ہے، یہ تو بیوہ ہے، اس کا کوئی فرینڈ ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کوالٹی ہی نہیں ہے۔ جب یہ ماحول ہوگا اور یہ کانوں میں کبھی نہ کبھی ہمارے گارجینز کو بھی پڑتا ہے کہ اس کی دوست کوئی گرل فرینڈ ہے، اور اب دور وہ آیا، یہ دور آ گیا کہ ایک ایک لڑکے کی 6 8 10 گرل فرینڈز ہیں۔ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا؟ آپ اگر اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری پڑھیے اور اس کی صحیح جو ریکگنائز میڈیا ہے اس کے ذریعے اگر آپ پڑھیے اور جانیے، ملت ٹائمز ملی گزٹ بہت ہی ریپیوٹڈ میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا میں بڑا مقام ہے۔ انہوں نے لکھا کہ عارف جو اس کا شوہر تھا عائشہ کا، یہ عارف اپنی بیوی کے سامنے 4 5 لڑکیوں سے ویڈیو چیٹ کرتا تھا۔ ایسے جانور
ایسا بدسلوکی کیسے ہوگی؟ اور یہ واقعہ ایسے ہی نہیں ہوا، آپ پڑھیے، آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی پیار اور محبت میں آگے بڑھنے کی وجہ سے یہ لونگ شادی تھی۔ وہ گجرات سے ننیال جاتی تھی اور ننیال میں جو ویکینڈ ہوتا، جو چھٹی ہوتی، وہ وہاں پر اس ویکینڈز کو گزارنے جاتی تھی۔ وہاں اس کے ننیال اور ماما رہتے تھے، اس کے گھر کے اندر، اسی کے گاؤں میں ہی وہ ایک رچ فیملی کا لڑکا عارف نام کا تھا، پرپوز کیا، ایکسپٹ کیا، پروان چڑھا، جھوٹی محبت پروان چڑھنے لگی، جھوٹے وعدے ہونے لگے، زندگی کا ساتھ نبھانے کے وعدے ہونے لگے۔ وہ ایک غریب لڑکی تھی، وہ ایک امیر لڑکا تھا، جوڑ نہیں تھا، انمیچور لائف تھی۔ اس جذبات میں، اس پیشن میں، محبت کی صداقت میں وہ کھیل تماشا سمجھنے لگا، شادی بھی ہو گئی۔ نکاح کا جو مقصد تھا فوت ہو چکا تھا۔ نکاح کے مقصد میں تھا گناہوں سے بچنا، سارے گناہ پہلے کر لیے، دل بھر گیا، اب نکاح ہو رہا ہے۔ کیوں کہا شریعت نے نکاح سے پہلے منگنی اور منگنی کے بعد باتیں حرام ہیں؟ ہمارے اماں ابا کرا رہے ہیں، اماں کہہ رہی ہیں بیٹا کر لینا بات، بہن کرا رہی ہیں جیجو سے کر لو بات، اور ہم بے حیا، بے شرم، بے غیرت، ہم سن رہے، خوش ہو رہے۔ اس لیے نکاح کے مقصد کو پہلا یہ رکھیے کہ گناہوں سے بچنا ہے، آنکھ کو بچانا، کان کو بچانا، دل دماغ کو بچانا، شرمگاہ کو بچانا، نکاح کا سب سے پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد، نکاح کا دوسرا مقصد ہے ایمان کی تکمیل۔ ایمان مکمل ہوتا ہے جب شوہر اور بیوی کے ساتھ زندگی سٹارٹ ہوتی ہے۔ النکاح نصف الایمان، اللہ کے نبی فرما رہے آدھا ایمان ہے۔ ابھی تک نماز پڑھ رہے تھے، ایک نماز کا ثواب، جیسے ہی نکاح ہو گیا 21 نماز کا ثواب، اور ایک روایت میں 42 نماز کا ثواب۔ ایسا کیوں؟ ایسا یوں کہ ابھی تک اکیلے ہو، حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حق ہے بس۔ جیسے ہی بیوی آئی، حقوق العباد، بندوں کے حق بھی آ گئے۔ اب بیٹی کا حق، بیٹی کے گھر والوں کا حق، بیوی کے ماں باپ کا حق، بیوی کے بہن بھائی کا حق، بیوی کے دادا دادی کا حق، بیوی کے نانا نانی کا حق۔ اب یہ بندوں کے حقوق آپ پر آئے۔ اب حقوق اللہ اور حقوق العباد، بندوں کے حق اور اللہ کے حق کے درمیان ایک نوجوان لڑکا ہے جو ان میں چیور ہے، جس کی عقل پختہ نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں جھک جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بیلنس لائف نہیں کر پاتا ہے۔ وہ کبھی سسرال کی طرف، کبھی میکے کی طرف، کبھی ماں باپ کی طرف، کبھی بیوی کی طرف، اب وہ بیلنس نہیں کر پا رہا ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے تکمیل ہوا کیسے؟ تیسرا مقصد، بیوی کے ذریعے محبت ملنا۔ آج تک جو محبتیں تھیں جھوٹی تھیں، اب محبت ملے گی اصلی۔ یہ محبت کبھی ختم نہ ہونے والی محبت، یہ صرف جسمانی محبت نہیں ہے، یہ روحانی محبت ہے۔ اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے، اس کا تعلق روح سے ہے۔ نکاح کے ذریعے روح اور جسم دونوں کو جوڑا جاتا ہے۔ دو جسموں کے جوڑنے کا نام وواہ ہے، اور دو روحانی اور جسمانی جوڑ کا نام نکاح ہے۔ روح میں اترتی ہے محبت۔ نکاح کا تیسرا مقصد محبت۔ نکاح کا چوتھا مقصد رسپیکٹ، عزت۔
آپ میری عزت کریں، ہم آپ کی عزت کریں، آپ میرے گھر والوں کی عزت کریے، ہم آپ کے گھر والوں کی عزت کریں۔ عزت ملتی ہے۔ ان کی شادی ہو چکی ہے، ان کا نکاح ہو چکا ہے، یہ میچور ہیں، ہاں انہیں رکھ لو۔ کوئی کمیٹی بنے گی، لڑکوں کو نہیں، میچور کو رکھو، عقل پختہ ہے۔ بارات میں لے جانا ہے، سفید داڑھی والے کو لے جاؤ، شادی شدہ کو لے جانا، تجربہ ہے، کام آئے گا۔ چوتھا مقصد ہے، پانچواں مقصد ہے اولاد کا ہونا، اور یہ مقصد برا نہیں ہے۔ انبیاء نے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے، 88 سال کی عمر میں دعا مانگ رہے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ حضرت زکریا دعا مانگ رہے، اے اللہ میرے تو بال بھی سفید ہو گئے، میری ہڈیاں بھی گھل چکی ہیں، لیکن اللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ دعاؤں کو رد نہیں کرتے، دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ اللہ نے دے دی اولاد، اور اولاد ہی نہیں دی بلکہ اولاد کے نام بھی خود رکھا۔ تو اولاد کا ہونا یہ بھی ایک مقصد نکاح ہے، نسل انسانی کا بڑھنا، فخر امت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرمانے تزوج الودود الولود فإنی مکافر بکم الامم یوم القیامہ۔ بچوں کا ہونا، اولاد کا ہونا یہ فطری چیز ہے، سائنٹیفکلی چیز ہے، عقلی چیز ہے۔ ایک نکاح کے وقت ایک نیت یہ بھی ہو، ایک مقصد یہ بھی ہو کہ میں باپ بنوں گا، کیوں کہ میں اچھی تربیت کروں گا، اپنے اولاد کو تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کو بڑھاؤں گا۔ یہ نکاح کے مقاصد ہیں۔ اس لیے کیا یہ مقاصد پورے ہو رہے تھے اس واقعے سے؟ کیا اس واقعے میں ایسا ہو رہا تھا؟ کیا محبتیں مل رہی تھیں؟ اور آخری ایک مقصد ہے نکاح کے ذریعے سکون حاصل کرنا، جس کو قرآن نے ذکر کیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ میری نشانیوں میں ایک نشانی ہے مرد اور عورت، میں نے اسی سے پیدا کیا ہے، اسی مرد کے ذریعے جوڑا بنایا ہے، مرد اور عورت کو جوڑا بنایا ہے۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے ذریعے سکون حاصل ہو، تم کو بھی سکون ہو، اس کو بھی سکون ہو، روحانی بھی سکون ہو، جسمانی بھی سکون ہو، مینٹلی بھی سکون ہو، فزیکلی بھی سکون ہو، ذہنی طور پر بھی سکون ہو، جسمانی طور پر بھی سکون ہو۔ اگر کسی بچے سے پوچھ لو، آج کے نوجوان ویل ایجوکیٹڈ ہو، بڑا لٹریٹ ہو، لیکن وہ بتا نہیں سکتا سکون کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ذرا سکون کی تعریف بتاؤ کوئی نوجوان۔ لائف میں ٹینشن نہیں ہو تو بس سکون ہے۔ اس کے تو تھاٹ یہ ہے لائف وداؤٹ وائف کائے کی ہے۔ وہ نوجوان تو یہ کہتا ہے، لیکن لائف زندگی میں سکون کسے کہتے ہیں؟ عجیب بات، قرآن ایسا لفظ استعمال کیا، لِتَسْكُنُوا، سکون۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں جس حرف پر حرکت نہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں، سکون اسی سے بنا ہے۔ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر مد نہ ہو اس کو سکون اور ساکن کہتے ہیں۔ کیا میسج ہے؟ مرد کے ذریعے عورت پر کوئی حرکت نہ ہو، مرد بھی کوئی حرکت نہ کر رہا ہو اور عورت بھی کوئی حرکت نہ کر رہی ہو، تب لائف میں سکون ہوگا۔ یعنی بے غم بے غم ہو، بے غم بے غم ہو، تب کہا جائے گا سکون۔ جہاں بندگی ہو، جہاں شرمندگی نہ ہو، جہاں بیلنس لائف ہو، سکون اس کو کہتے ہیں۔ قرآن نے سکون کے 3 مقام بتائے،
ہر انسان کو فطری طور پر اگر سکون چاہیے تو 3 جگہ ملے گا، 3 جگہ ملے گا، 3 جگہ ملے گا۔ یہ سائنٹیفک بھی ہے، یہ ریئلٹی بھی ہے، یہ سچائی ہے۔ ان 3 جگہوں کے علاوہ اسے سکون ہے ہی نہیں۔ قرآن نے اس کو نقل کیا، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِهِمْ۔ پہلا سکون کہاں ملے گا؟ گھر کے اندر ملے گا۔ اپنے گھر میں جو سکون 5 اسٹار ہوٹل میں وہ سکون نہیں ہے۔ وَسَكَنْتُمْ قرآن کے فِي مَسَاكِنِهِمْ، سکون کہاں ملے گا؟ دوسرا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، رات بنایا ہے سکون کا ذریعہ، رات کو بنایا ہے سکون کا ذریعہ۔ سکون کہاں ملے گا؟ رات میں ملے گا۔ جب ہم بیڈ ریسٹ کریں گے، جب ہم ایک بہت میٹھی نیند لیں گے، ہمیں سکون مل جائے گا۔ تیسرا سکون کا مقام قرآن نے بتایا، تیسرا سکون کا مقام لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ بیوی کے ذریعے تمہیں سکون ملے اور تم کو بیوی کو سکون ملے، تم بیوی کو سکون دو اور تمہارے ذریعے تمہاری بیوی کو سکون ملے۔ اب یہ سکون کہاں ہے؟ لڑکے سے پوچھو بھائی کیوں نہیں نکاح کیا؟ ارے اتنا بڑا خرچہ کہاں، میری تو آمدنی نہیں ہے، ابھی جاب نہیں ہے، ابھی فلاں نہیں ہے، میں کیسے کروں؟ بیوی نام ہے خرچہ۔ عجیب تھاٹس بن گئے۔ شریعت نے کہا تھا اپنی جوانی کو سیکیور کرو، محفوظ کرو۔ شریعت نے کہا تھا نکاح اس لیے آیا، اور ہم نے کیا کہا؟ نکاح اس لیے آیا کہ ہم لذت لیں جسم سے، بس اسی لیے زنا عام ہوا، نکاح مشکل ہو گیا۔ زنا آسان ہو گیا اور نکاح مشکل ہو گیا۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ہماری لذت صرف اور صرف سیکسول ڈیزائرز کو پورا کرنا ہے۔ ہم صرف اس لیے جینا چاہتے ہیں کہ ہم بدن سے لذت لے لیں، اور جب وہ لذت مل جاتی ہے تو اس سے بری کوئی عورت نہیں لگتی۔ اس نوجوان کو جس کی دماغ میں یہ فطور بیٹھا تھا کہ ہم نکاح تو اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے محبت نہیں ملتی، قرآن نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ کیا لفظ بولا ہے قرآن نے؟ قربان جائے ہمارے ماں باپ قرآن کی اس زبان پر۔ قرآن نے لفظ بولا مودہ، ایسی محبت جو دائمی ہو، جو جوانی میں بھی ہو، بڑھاپے میں بھی ہو، ادھیڑ میں بھی ہو، بغیر اولاد کے بھی ہو، اولاد کے بعد بھی ہو۔ لیکن ہماری 1 مہینے کی ہے، اب بس 1 مہینہ کٹ جائے، اللہ اللہ بڑی بھیا تم گھر جاؤ، اپنے بہت بری لگتی ہو، تم گھر جاؤ۔ کیوں؟ لذت پوری ہو گئی، خواہشات پوری ہو گئی، اب ہمیں وہ بری لگنے لگی۔ ایسے حرام خور نوجوانوں کو سرے عام سزا دینی چاہیے، بائیکاٹ، سوشلی بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اور پھر 1 مہینے کے بعد اگر وہ گئی نہیں تو اب اس کو ٹارچر شروع کیا، ٹارچر کرنا شروع۔ جہیز نہیں لائی ہو، نکاح کا مقصد جہیز حاصل کرنا نہیں تھا، لیکن فتوے بھی آ رہے ہیں جہیز حرام، جہیز ناجائز۔ اگر کوئی ثابت کر دے جہیز ناجائز اور حرام ہے، کوئی ثابت نہیں کر پائے گا۔ منہ چلانا کینٹین پہ آسان ہے، پٹیوں پہ منہ چلانا بہت آسان ہے، فتوے جاری کرنا بہت آسان ہے۔ دوڑی ٹوپی رکھ لی، کرتا پیجامہ پہن لیا، بہت بڑے مفتی بن گئے، علامہ بن گئے، ثابت نہیں کر پائے گا کوئی۔ جہیز کہتے کسے ہیں اور جہیز دیا کب جاتا ہے؟ جہیز دینا کیوں منع اور کیوں نہیں منع ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ جہیز 2 نیت سے دیا جاتا ہے، اگر 2 نیت سے دیا جائے تو جائز ہے۔ لیکن 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 بہت لمبی ڈیش 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 ڈیش، فل ان دا بلینک، بڑھو اسے۔ 2 نیت۔ نمبر 1، جہیز دیا جاتا ہے، جہیز دیا جاتا ہے ہدیے کی نیت،
اللہ کے نبی نے فرمایا تحادو تحابو، ہدیہ دیا کرو محبتیں پروان چڑھیں گی، ہدیہ دیا کرو. اور ہدیہ اندر کی چاہ کا نام نہیں ہے. ہمیں پہلے سے معلوم ہو کہ مجھے ہدیہ ملے گا، یہ رشوت ہے، یہ ہدیہ نہیں ہے. کسی کام کے بدلے ملے، یہ رشوت ہے، ہدیہ نہیں ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی، اور ہدیہ دینے والا ہدیہ لینے والا دونوں جنتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے بغیر چاہ کے ملے. میں بہت ادب کے ساتھ اپنے بڑوں سے کہہ رہا ہوں، اب بہت ادب کے ساتھ ہمارے نوجوانوں میں الحمدللہ کچھ سننے سنانے سے یہ ذوق پیدا ہو گیا، اور یہ ان کو لگنے لگا کہ ہاں واقعی ہم انٹرنیشنل فقیر کہلائیں گے، اس لیے ہم اب جہیز نہیں لیں گے. اللہ معاف کرے مجھے کہ ہمارے گارجین، ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا دادی، ہمارے نانا نانی وہ کہتے ہیں کیوں نہیں لیں گے، ہم نے دیا ہے. اور وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، تمہیں کون سا دے رہے ہیں؟ تم کیوں منع کر رہے ہو؟ یہ چور ہے تمہارے دلوں میں، یہ ہوس ہے، یہ لالچ ہے، یہ بدبختی ہے، یہ جہالت ہے، یہ نکما پن ہے کہ تم انٹرنیشنل فقیر بن جاتے ہو اندر سے. یہ حرام ہے، جہیز حرام نہیں ہے. اور دوسری نیت، پہلے ہدیے کی نیت، دوسری صلہ رحمی کی نیت کہ مجھے اپنے رشتے ناتوں کو مضبوط کرنا ہے. اس لیے صلہ رحمی کی نیت سے اگر کوئی اپنی بیٹی کو کچھ دیتا ہے، بشرط تین شرطیں ہیں تب دینا جائز ہے. پہلی اختصار کے ساتھ ہو. اختصار کسے کہتے ہیں؟ اردو نہیں آتی مولانا صاحب ہندی میں بتا دیجیے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے بچے ہیں، محمد صاحب کی امت میں ہیں، لیکن ہیں بہت بڑے ڈیش ڈیش. اردو نہیں آتی ہم سب کچھ ہیں، لیکن ہم اردو نہیں آتی، عربی نہیں آتی ہمیں. اللہ معاف کرے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے چھری چلا دو. یہ مسلمان کس نام کے ہیں؟ میں آخر میں ایک بات اور کہوں گا، جو آج ٹویٹ کیا ہے کسی ایک غیر مسلم نے، واقعی ہلا دینے والا ٹویٹ، اپنے گریبانوں میں منہ جھانکنے والا ٹویٹ. حقیقت اس نے آئینہ دکھایا ہے، اور میں بولوں گا چاہے جتنی دیر ہو جائے. دوسری نیت صلہ رحمی ہے. کیا ہے؟ اس طرح دینا ہے کہ اختصار، مختصر سا سامان ہو، مختصر سامان ہو، لمبی لسٹ، اور پھر اس لسٹ کو پڑھنا، چپکانا، جیسے کسی کی سمپتی ضبط ہو رہی ہو ایسے چپکانا، لگانا. آؤ دیکھو، ویڈیو بنا لو، تم بھی آدان پردان کر لو. لو سسر صاحب یہ پکڑو، یہ مجھے دو، تم گواہ رہنا، تم دونوں اپنی آنکھیں کھول لو، دیکھو میں نے دیا ہے. ریکارڈ رہے، اتنا سامان دیا، اتنے بڑے انٹرنیشنل فقیر آئے تھے، ہم نے 2 لوگوں کی گواہی میں فقیروں کو دیا. ڈاکوؤں کے ساتھ دیا، ڈاکو بھی موجود تھے جن کا نام برات ہے. چور اور ڈاکو، نکمے، ذلیل اور خوار، بدبخت، جو جاتے ہیں وہاں جا کر کھاتے ہیں، منہ پھلاتے ہیں، اکڑتے ہیں کمبخت. شرم نہیں آتی کہ کسی کی بیٹی کا باپ رات کو رو رہا تھا، وہ رو رو کر روٹیاں گرم گرم سکھوا رہا تھا، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے یہ نکمے اور یہ براتی اور یہ ڈاکو. اسلام کو رسوا کرانے والے مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں. داڑھی ٹوپی والے مسلمان ہیں، کرتے پیجامے والے مسلمان ہیں، جنہوں نے بدبختوں نے برباد کر دیا ہے اسلام کو. نام رکھے ہیں صرف مسلمانوں کے، ان کے کام، ان کے کرتوت غیروں سے بھی، بدبختوں سے بھی زیادہ برے ہیں. اس نے لکھا ہے، اس ٹویٹ کرنے والے نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ دل کے کانوں سے سننا، اگر ذرا سی غیرت ہوگی تو شرم کے مارے ڈوب جانا. کیا لکھا ہے؟
یہ اسلام کی آڑ لیتے ہیں، لیکن ان کے ہاں بارات بھی ہے، جہیز بھی ہے، ان کے ہاں شراب بھی ہے، سود بھی ہے، بیاز بھی ہے، ان کے ہاں جاتی واد بھی ہے، لیکن ان کے ہاں اگر نہیں ہے تو بس بچا ہے کہ وہ سور کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، باقی سب کرتے ہیں۔ یہ کس نام کے یہ مسلمان ہیں؟ شرم کے مارے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ایسی ذلیل اور خوار قوم بن گئی، ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور ہمیں شرم اور حیا نہیں، چیخ چیخ کر مرے جائیں علماء۔ ہم کان کی لذت کے لیے سنتے ہیں، لیکن کوئی یہ ارادہ نہیں کرتا کہ کبھی لائف میں بارات میں نہیں جائیں، کبھی نہیں مانگیں گے فقیر ہو کر جہیز کو۔ ہم چاہیں کچھ ہو جائے، ہم ڈیمانڈ نہیں کریں۔ جہیز دینا جائز ہے، اختصار۔ دوسرا، ضرورت کی چیزیں ہوں، جائز ہے۔ ضرورت کا سامان سب دے دو، جائز۔ لیکن تیسری شرط بڑی سخت، تیسری شرط ہے جہیز دینا جائز کب؟ جس کے اندر دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، نام نہ ہو، جس کے اندر فضول خرچی نہ ہو۔ ادھار اور قرض لے کر جہیز دینا حرام، بولی کی پتی اٹھا کر جہیز دینا حرام، جہیز کو سجانا حرام، لیکن جہیز دینا منع نہیں۔ ان تین چیزوں پر تول لو، جہیز بھی دو۔ آپ کی چاہ نہ ہو، ڈیمانڈ نہ ہو، آپ مخلص ہوں، کچھ نہیں ملے گا تب بھی میں محبت سے رکھوں گا اپنی بیوی کو، اپنے دل سے لگاؤں گا بیوی کو، ٹون نہیں کسوں گا، میری اماں ٹون نہیں کسیں گی، میرے بھائی نہیں ٹون کسیں گے، میری باوجہ نہیں کریں گی، میں نہیں کروں گا، اس کو ذہنی ٹینشن نہیں دیں گے، ٹارچر نہیں کریں گے۔ جب ہم یہ کریں گے تب لگے گا عملی میدان میں آپ کتنے سچے ہیں، ورنہ حال یہ ہے کہ ہم نہیں بھی کریں۔ دن میں یاد رکھیے، آپ کی بیوی آپ کی ماں کے ساتھ 24 گھنٹے گزارتی ہے، آپ کے ساتھ 6 گھنٹے گزارتی ہے، 8 گھنٹے گزارتی، اس میں 1 گھنٹہ آپ بات کر لیتے ہیں، باقی کے 16 گھنٹے وہ آپ کی ماں کے ساتھ گزار رہی ہے۔ اس ماں کے حالات کیا ہیں؟ وہ ماں کہہ رہی ہے میں نے کتنا دیا تھا، یہ تو کچھ نہیں لائی ہے۔ یہ ہے مصیبت، کہہ کر ٹارچر کر کے کتنے کیس میں نے ابھی پچھلے مہینے حساب لگایا، 38 کیس تو میرے پاس آئے ہیں جہیز، 38 کیس، جس میں 38 کیسوں میں 24 کیسوں میں ان کے گھروں پہ جا کر ان سے خوشامد کر کے ان کو محبت اور پیار سے گھنٹوں برباد کر کے ان کو صلح صفائی کرائی۔ بے غیرت ہو گیا ہے پورا معاشرہ، اور اس میں سب سے بڑا رول، برا رول، گندا رول ہمارے ماں باپ کا ہے۔ معاف کریے گا، ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ نے اگر اولاد کی تربیت اچھی کی ہوتی، تعلیم دی ہوتی، اسلامی مکمل تعلیم دی ہوتی، کبھی لائف میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو تعلیم نہیں دی، اس کو تربیت نہیں دی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو سب دیکھ رہے ہیں، اس گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے دل کے پھپولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے ساری دنیا میں ذلت اگر ہے تو مسلمانوں کی ہے، کیونکہ ہم نان پریکٹسنگ۔ اللہ مجھے اور آپ کو نکاح کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جہیز کی شرطوں کو سمجھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی مکمل تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کو سامنے رکھ کر ایسے حالات کو سامنے رکھ کر ایک دعائیہ پروگرام جس میں اس کو اس طرح پہ رکھا گیا کہ عورتوں کی ذہن سازی، عورتوں کی تعلیم، عورتوں کی تربیت، بچیوں کی تعلیم، بچوں کی تربیت، اس کے لیے ان کا صحیح سلیکشن، اس کے لیے صحیح انسٹیٹیوشنز کا سلیکشن، کالج، اسکول اور مدرسوں کا سلیکشن ہمیں بہتر انداز سے بہت پریورٹی کے ساتھ کرنا ہو اور ان کو بھیجنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمارا الحمدللہ تقریباً 8 سال سے اسلامک سینٹر اس سلسلے میں بہت کام کر رہا ہے۔
اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہے، لاک ڈاؤن کے 1 سال کے بعد اب دوبارہ وہ اجتماع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس اتوار کو انشاءاللہ ظہر کے بعد وہ ہوگا۔ آپ اپنے گھر کی ان بچیوں کو، ان ماؤں کو بھیجیے جن کے ذہنوں میں یہ دنیا کے ایٹماسفیئر کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے گندگی آئی ہے۔ اس حوث اور حرص والی دنیا کو چھوڑ کر وہ دنیا اختیار کریں جس کو اللہ بھی پسند کرے اور ساری دنیا کی انسانیت پسند کرے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے یہاں ابو ہریرہ اسکول مدینہ کالونی میں وہ انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد ہوگا، آپ وہاں بھیجنے کی کوشش کریں۔